अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर में आपको आदमी नजर आ रहा है, इसका नाम है अकबर अली। अकबर अली 3 जवान बच्चों का बाप है। ईद पर ये बच्चे कहते हैं कि अब्बा नाना के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, गपशप करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे और यही ईद है। तो आप तैयारी कर लें, हमने जाना है। अब आगे से अब्बा जी क्या कह रहे हैं? अब्बा जी कह रहे हैं, बच्चे मुझे जाने पर कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत बड़ी खराब है, तो मेरे से बैठा नहीं जाता ज्यादा देर, तुम लोग चले जाओ ना, कोई मसला नहीं है। माँ को कहते हैं, माँ रेडी रहना, फिर हम जाएंगे नानों के घर और बड़ा मजा आता है वहां पे मामू से गपशप मार के और इस तरह से। माँ कहती है, बेटा आपको पता है कि आपके अब्बू के लिए कभी दवाई चाहिए, कभी कोई चीज इनको चाहिए, तो ये अकेले कैसे मैनेज करेंगे? मैं इनका ख्याल रखूंगी और अच्छा भी नहीं लगता कि इनकी तबीयत खराब है और मैं आपके साथ चल पड़ूं। अब ऐसे है कि आप लोग तीनों चले जाना, फिर जब अब्बू आपके ठीक हो जाएंगे फिर हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। कहते हैं चलें, ठीक हो गया। अब जनाब ये तीनों बच्चे चले जाते हैं नाना नानी के घर, वहाँ पे मामू से मिलते हैं, मामी से मिलते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं तो आकर मंजर ही और था घर का। था क्या? था ये कि घर पर जब ये आए तो इन्होंने देखा कि अब्बा उनके ऊपर किसी ने तेज धार आले से वार किया हुआ है और वार करके वो लहू लहान चारपाई पर पड़े हैं मुर्दा हालत में। इसके बाद माँ को आवाज दी, अम्मा अम्मा ये क्या हो गया? अम्मा क्या कहती हैं? अम्मा आवाज ही नहीं देती। अम्मा को पूरे घर में तलाश किया, अम्मा नजर ही कोई नहीं आई। और फिर इसके बाद क्या होता है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब जनाब फैमिली का और इन तीनों बच्चों का ये क्लेम है कि हमारे बाप को हमारी माँ ने कर गया है और फिर इसी हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों करेगी बीवी? वो बीवी जो ख्याल रख रही है कि इसकी तबीयत खराब है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या किसी ने करवाया? रंजिश थी? बाहर से कोई आया या इसने किया? ये सब कुछ और इसी तरह के और बहुत से सवालात जो आप भी जानना चाहते हैं, मैं उन तमाम के जवाबात आपको इसी व्लॉग में दूंगी। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कसूर में, और कसूर में एक इलाका है खुडिया खास। अकबर अली घर के सरबराह हैं। अहलिया का नाम है इनकी उज़मा। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह से जवान हैं। सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम हसनैन है और हसनैन इस टाइम माशाल्लाह 18 साल का है। फिर उसके बाद एक बेटी है और फिर दोबारा एक बेटी है, यानी 2 बेटियां और एक बेटा। बेटियों की उम्रें हैं 16 और 14 साल और बेटा 18 साल। आपको पता है कि बहुत से घराने ऐसे हैं जिनको कोरोना खा गया। उज़मा का मामला भी कुछ इसी तरह से हुआ कि उज़मा को भी कोरोना हो गया। 2020 में उज़मा अल्लाह को प्यारी हो गई। अब 5 साल के बाद 2025 में अकबर का एक दोस्त है जिसका नाम इदरीस है। इदरीस जो है वो बड़ा खुश मिजाज है और लोगों के रिश्ते करवाता है, शादियां करवाता है और अच्छे रिश्ते करवाता है। अकबर कहता है, यार मेरी भी करा दे शादी किसी जरूरतमंद बेवा खातून से। तो इदरीस कहता है, हाँ तो तूने तो मुझे पहले कभी नहीं कहा, चल मैं बात करता हूँ, हो जाएगा। फिर इसकी अच्छी सी एक तस्वीर लेकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करता है प्रपोजल के हवाले से। अब मैं आपको ये बताऊं कि अकबर खुद कैसा है। अकबर एक बड़ा जिम्मेदार है, फाइनेंशियली तौर पर तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। अब जनाब होता ये है कि एक सादिया नाम की खातून जो कि बेवा है, उसकी उम्र 35 साल है। करते करते सादिया जो है वो इनको अच्छी लगती है। अब अकबर की उम्र 50 साल है और ये है 35 साल की, यानी 35 साल और 50 साल में 15 साल का डिफरेंस आता है, तो ये 15 साल बड़ा है। चूंकि अकबर वेल सेटल्ड भी है, इसकी रिप्यूट भी अच्छी है, तो जो सादिया है उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है, बड़ी एज का है तो मिचोर है, समझदार है और वैसे भी खाता पीता है, तो सादिया को राजी रखेगा। अब जनाब जब कोई एतराज ही ना हुआ, मिले जुले आपस में बैठे उठे, तो बाकायदा तौर पर इनका निकाह कर दिया गया 2025 में। अब सादिया जो है वो जब इस घर में आई शादी के बाद, तो सादिया ने घर को घर समझा। सादिया ने औलाद को औलाद का दर्जा दिया। सादिया ने बिल्कुल खड़े होके अच्छे से इस घर को संभाला और अपनी एक बेहतरीन जगह बच्चों के दिल में, शौहर के दिल में बना ली। अब होता क्या है? होता यह है कि सादिया जो है वो ये बताया गया था कि बेवा है। दर हकीकत वो बेवा नहीं थी, बल्कि सादिया को तलाक हुई थी, मुतल्लिका थी। और तलाक क्यों हुई थी वो भी सुन लीजिए। तलाक इस वजह से हुई थी कि एक डॉक्टर शहबाज नाम का आदमी है, उसके साथ सादिया ने नजायज मरासिम बना लिए थे। शोहर को पता लगा, बहुत मना किया और फिर एंड पर
طلاق ہو گئی. تو سمجھ تو یہ آتی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا ہوگا چکر ڈاکٹر شہباز کا، لیکن ایسا ہوا نہیں. طلاق ہونے کے بعد اس نے شادی ڈاکٹر شہباز سے نہیں کی اور پھر شادی ہو گئی اکبر سے، اور اکبر سے شادی کے بعد بھی اس نے اپنے تعلق کو، گپ شپ کو، کالز کو بند نہیں کیا، جاری رکھا. فون پاس ہوتا تھا تو پرابلم کوئی بھی تھا ہی نہیں اس کو. اب 8 مہینے گزرے اس نکاح کو، یعنی اکبر اور سعدیہ کو. سعدیہ گھر سے بھاگ گئی. بڑی حیران کن بات ہے کہ گھر سے بھاگ گئی. اب سعدیہ جب گھر سے بھاگی تو ظاہر ہے شوہر پریشان ہے، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. وہ اس کے والدین کے پاس چلا گیا، ان سے جا کے کہا کہ سعدیہ نہیں مل رہی، کدھر ہے، کیا معاملہ ہے. خوب بحث مباحثہ ہوا اور پھر بات وہاں سے کھلی کہ سعدیہ بیوہ تو تھی نہیں، سعدیہ کو تو طلاق ہوئی تھی اور ایک ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ تعلقات تھے اور اسی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے، اور اب یہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو یقیناً ادھر اس کے ساتھ ہی بھاگی ہے. اب اکبر صاحب کا غصے کے مارے ایک رنگ جائے ایک رنگ آئے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. اکبر نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو، تم لوگوں نے غلط جگہ ٹرائیاں ماری ہیں. میں تو اس کو عزت بنا کے بیوی بنا کے بیٹھا تھا، مجھے کیا پتا کہ میری عزت سڑکوں پہ رلتی پھر رہی ہے اور بھاگ گئی ہے گھر سے. تم بھی فراڈی ہے، تمہاری بیٹی بھی فراڈ ہے، تو میں فراڈیوں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. سارے خاندان پہ پرچہ بھی کٹاؤں گا، تم لوگوں کو بند کراؤں گا، تم لوگوں کو لگ بتا جائے گا. والدین ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ملے گا تمہیں پرچہ کٹوا کے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے وہ کہاں کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ گئی ہوگی. ہم تیرے ساتھ ہیں، سعدیہ تجھے لے کے دیتے ہیں ڈھونڈ کے، تیری مہربانی پرچہ نہ کٹائیں. اب یہ بات اکبر مان لیتا ہے. اب جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ سعدیہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں. دراصل ان کو شہباز کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کون سا گھر ہے، کون کون سے دوست ہیں، کہاں کہاں جا سکتا ہے، ان کو تو پتا تھا. 2 دن لگے اور 2 دن کے اندر اندر سعدیہ کو ڈھونڈ لیا. اس کے والدین نے زبردستی وہاں پہ اس کو پکڑا، کھینچا، ذلیل کیا اور لے آئے سیدھا اس کے میاں کے پاس، اکبر کے پاس. اور اکبر سے آ کے کہا کہ یہ پکڑو اس کی بازو، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں، ہم نے غلط کیا ہے اور آج کے بعد تمہیں ہماری طرف سے کوئی کمپلین نہیں ملے گی. اور سعدیہ بھی سمجھ چکی ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، تو یہ بھی اب تمہارے ساتھ سنسیئر رہے گی، باقی جو تمہارا فیصلہ. سعدیہ اکبر کے پاؤں پڑ گئی، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی اور کہا کہ میری حرکتیں معاف کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے معاف کر دو، تم دوبارہ کبھی زندگی میں میری طرف سے کمپلین نہیں سنو گے. اکبر بڑے دل کا آدمی، اس نے معاف کر دیا. اب ماں باپ واپس اپنے گھر چلے گئے اور سعدیہ اور اکبر پھر سے پرانی طرح سے زندگی جینے لگے. علی اکبر نے اپنی زمین میں سے آدھا قلعہ جو کہ 25 لاکھ روپے کا بکا اس کو بیچا، جو پیسے آئے وہ گھر پر رکھے. دونوں بیٹیوں کا 2-2 تولے کا سیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا جو ان کو شادی میں دینا تھا، وہ بھی زیور جو ہے اس نے گھر پر رکھا ہوا تھا. اب یہ ہے بیوی، اور بیوی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے. 27 مئی کو عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ منائی. اکبر نے بھی منائی، جانور خریدا، باقاعدہ اس کو کیا. 28 مئی کو تینوں بچے یہ بولنے لگے کہ ہم نے تو جانا ہے بھائی نانوں کے گھر، بڑا مزہ آتا ہے. والد کہتا ہے کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہے، میں تو نہیں بیٹا جا سکتا، مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا. ماں کہتی ہے میں نے اس کا خیال کرنا ہے تو میں کیسے جاؤں، اس کو دوائی کون دے گا. اب جناب بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور مل ملا کے سب کو آجو، بتا دینا کہ یہ مسئلہ تھا. 28 مئی کو عید کا دوسرا دن تھا. یہ تینوں اچھے سے تیار ہوئے اور چلے گئے. جا کر ایک ماموں کے گھر، دوسرے ماموں کے گھر، خوب گپ شپ، مستیاں، موجیں، پرانی باتیں، نئی باتیں، ان کی بنتی بہت تھی یہاں پہ. تو کرتے کراتے کب آدھی رات ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. اوئے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا. فوراً اپنے باپ کو فون کیا حسنین نے. اب حجی پتہ ہی نہیں لگا، گپ شپ مارتے مارتے اتنا ٹائم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات رک جائیں. باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا اچھا بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، رہ لو، کل آرام سے آ جانا. فون بند کیا، آپس میں پھر یوں گپیں 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 کرتے کراتے جہاں جہاں گپیں مارے تھے وہیں سو گئی. اگلے دن تھوڑا لیٹ اٹھے اور وہ عید کا تیسرا دن تھا. حسنین اٹھتا ہے، اٹھ کے اپنے ابا کو کال ملاتا ہے کہ چلو میں حال چال پوچھوں طبیعت کیسی ہے. ابا کا فون پاورڈ آف، کوئی خاص دھیان نہ دیا کہ چلو ہو سکتا ہے چارج وارج نہیں کیا، ہم بھی تو یہاں ہیں. پھر دوپہر میں کرتا ہے فون پاورڈ آف. اس کے بعد ہو گئی شام اور تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا چکر ہے کہ ابا کا فون پاورڈ آف چاہی جا رہا ہے. بہنوں کو کہتا اٹھو تیار ہو جو چلے واپس، اور پھر بہنیں لی اپنے گھر آ گیا. جب یہ گھر آیا
تو ان کے گھر کا نقشہ سسٹم حالات ذرا چینج تھے. یہ آئے جیسے ہی گھر کے پاس تو دیکھا کہ دروازہ حویلی کا کھلا ہوا ہے, مین گیٹ. اندر گئے تو جو برآمدے کا مین دروازہ ہوتا ہے نا جیسے انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر, وہ بند ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. تالا توڑا, اندر گیا تو دیکھا کہ باپ لہو لہان تیز دھار آلے سے کسی نے وار کیے ہوئے اور لاش پڑی ہوئی ہے باپ کی چارپائی پہ. چیخو پکار شروع کر دی, ہائے میرا باپ, ہائے میرا باپ. ماں کو آوازیں دی, ماں آواز ہی کوئی نہ دے آگے سے, ہے ہی نہیں تھی گھر پہ. محلہ اکٹھا ہوا, عوام اکٹھی ہو گئی, 15 پر کال کی گئی تھانہ کھڈیاں خاص سے. نفری اچھی خاصی تعداد میں آئی, آ کر وقوع دیکھا معاملات, اور پولیس نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں جو جو ضروری سامان ہے, کیش ہے, یہ وہ زیور اگر رکھتے ہو, کچھ رکھتے ہو تو وہ ذرا چیک کرو ہے یا نہیں. تو بچوں نے چیک کرنا شروع کیا. نہ زیور تھا, ٹوٹل 4 تولے بنا نا, تو 2 تولے ایک بچی کا تھا, نہ کیش تھا, اور سادیہ کی الماری بھی خالی پڑی تھی, کپڑے نہیں تھے اس کے. پولیس کو بتایا کہ زیور بھی غائب ہے, ہماری سوتیلی ماں ہے سادیہ, وہ بھی نہیں ہے, اور پھر کیش بھی نہیں ہے. ہماری جو سوتیلی ماں ہے نا, اس کا کسی کے ساتھ تعلق تھا, اس کا نام ڈاکٹر شہباز ہے, اور اس نے مل کر یہ کام کیا ہے, اکیلے نہیں کیا. اس کیس کے حوالے سے, اس وقوع کے حوالے سے ایک FIR درج کی گئی جس کا مدعی بنا یہ بیٹا حسنین. یہ FIR نامزد تھی جس میں ملزمان کے نام سادیہ اور اس کا آشنا ڈاکٹر شہباز. اب پولیس اس کیس میں دوڑ تو خوب لگا رہی ہے, ریڈز بھی کر رہی ہے, لیکن ابھی تک فائدہ کچھ نہیں ہوا, ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے ابھی تک. باقاعدہ طور پر ڈاکٹر شہباز کا کلینک ہے جہاں پر, وہاں پر پولیس نے ریڈ کیا, لیکن وہ اپنے کلینک پر بھی نہیں پایا گیا. کافی دنوں سے کلینک کو بھی تالا لگا ہوا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے, اور اسی کیس پر ہم خوب کام کر بھی رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک میسج دوں گی, اور بڑا مختصر دوں گی. آج ایک جگہ سے طلاق ہو گئی آپ کی گندی حرکتوں کی وجہ سے. آپ کو سبق نہیں ملا, آپ باز نہیں آئی, چلیں ہو گئی, آپ نکاح کریں. آپ نے نکاح بھی نہیں کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, مجھے نہیں پتا شہباز ابھی تک تو گرفتار ہی نہیں ہوا. یقیناً شہباز نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی ہوگی, اس لیے نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ کی اگلی جگہ ہو گئی, اچھا گھر ہے, اچھا شوہر ہے, روزی روٹی کھلی ڈلی ہے, آپ کو عزت راس نہیں آئی. آپ نے نجائز مراسم قائم رکھے, نہ جانے آپ کو کون سی لالی پاپ دیتا تھا وہ. اب اس کو پتہ لگ گیا, اس نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا, بڑا بندہ تھا, دل سے بڑا تھا. آپ کو پھر بھی عزت راس نہیں آئی. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو بلایا اور اس کو مروا دیا کہ میں اس کا پیسہ کھا لوں گی, یہ سب کچھ کھا لوں گی. اللہ کی بندی, 2 تولے کے 2 سیٹ اور 25 لاکھ تم نے لگائی اپنی قیمت, اور تم بھاگ گئی گھر سے, کیونکہ تمہارا ضمیر ہی نہیں ہے, تم خاندانی عورت ہی نہیں ہو. تم تو بیوی تھی, تمہیں تو بیوی بنایا, اور کئی قلعوں کی مالک تھی تم اپنے شوہر کے ساتھ, عزت دار طریقے سے. بیجا اللہ نے تمہاری بنائی, چودھری بنایا, لیکن تم نے یہ کہا کہ نہیں, میں تو کمی ہی رہوں گی, کیونکہ میں ہوں ہی اندر سے کمی. کبھی بھی ضلالت کو گلے نہیں لگانا چاہیے.